آج میں دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. پرواز ہو تیری شاہی کی پرواز سے آگے، پرواز ہو تیری شاہی کی پرواز سے آگے، رکھنا قدم وقت کی آواز کے آگے. محترم شمیم اقبال صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ اور اس ہال میں موجود وہ تمام اساتذہ کرام جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر شرکت کی، میں آپ تمام کا، ہم تمام مہمانان کی جانب سے انٹرنیشنل اردو فیسٹیول کے تمام منتظمین کا، بالخصوص ابراہیم فیض صاحب اور جناب عرفان شاہ نوری اور ان کے تمام متعلقین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہاں ہم حاضر ہو سکے. ہمیں بتایا گیا کہ یہ علاقہ، جیسا کہ ظفر عابد سر نے بھی کہا، کہ اردو زبان کی آبیاری کے تعلق سے تھوڑا تشنا ہے، یہ زمین ابھی سنگلاخ ہے، لیکن یقین جانیے جس طرح کا مقابلہ آج ہم نے یہاں دیکھا اور سنا، اسے دیکھ کر یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ عنقریب یہاں سے وہ انقلاب پیدا ہوگا جو اردو دنیا پر چھا جانے کے لیے ابھی سے اپنے پر تول رہا ہے. اس موقع پر میں مجروح صاحب کے شعر سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. کہتے ہیں، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. آج اگر یہاں پر اردو کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے اور اگر آپ اسے اپنے پیروں کی زنجیر سمجھ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر سوچئے کہ اردو کے سرور میں رقص کیسے کیا جا سکے گا. اسی تناظر میں آج کے مقابلے کو جج کرنے کے دوران جو چند باتیں میں نے اور ظفر صاحب نے محسوس کیں، ان کی طرف بہت ہلکے انداز میں اشارہ کرتا ہوا چلوں گا. سب سے پہلے تو بچوں کو بہت بہت مبارکباد. بچے تو بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ان باتوں کے میرے خاص مخاطب اساتذہ کرام ہیں، میرے بھائی بہن ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا. چند محفوظات ہوتے ہیں، کچھ متعلقات ہوتے ہیں کسی چیز کے تعلق سے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں مضمون لکھنے کے لیے تمہیز ضروری ہے، نفس مضمون ضروری ہے، اختتام ضروری ہے، اسی طرح تقریر میں بھی ایسی بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ایک منصف کی مجبوری ہوتی ہے. یہاں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مواد پر کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ان بچوں کو فراہم کر دیا گیا ہے. یہاں ان کا انداز پیشکش دیکھنا ہے، ان کے تلفظات کی ادائیگی دیکھنی ہے اور مجموعی تاثرات اس طرح سے نمبرات کو تقسیم کیا گیا تھا. جب اتنی آسانی پیدا کر دی گئی کہ مواد فراہم کر دیا گیا، اب صرف پیشکش اور تلفظات پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، وہاں تھوڑی سی کسر محسوس ہوئی. لہٰذا ہم اساتذہ کو اس جانب خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس ایک مقابلے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے. یہی چیزیں ہمارے ان بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل میں بھی آگے بڑھتی جائیں گی. جب وہ ہماری جگہ لیں گے، وہ اپنی نسلوں کو انہی تلفظات کی ادائیگی سکھائیں گے. لہٰذا ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. اور اب تو یہاں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی تقریریں ہوئیں، سماجی بگاڑ کی بھی بات کی گئی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اسی سوشل میڈیا کی ایک بہت اچھی دین یہ بھی تو ہے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال یوں بھی تو ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس اگر کتابیں خریدنے کا موقع نہیں ہے یا ہم اس جگہ نہیں جا سکتے جہاں کتابیں بکتی ہوں گی، تو اب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے بہت سارے آف لائن ڈکشنریز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تلفظات کو درست کرنے کے لیے. میں ایک ڈکشنریز کا یہاں پر حوالہ ضرور دینا چاہوں گا. پڑوسی ملک سے جاری کردہ ایک موبائل ایپ اردو لغت تاریخ اصول کی بنیاد پر عبدالرؤف پاریک صاحب کی زیر نگرانی اس لغت کو ترتیب دیا گیا. یا پھر بہت ہی مقبول عام اردو لغت فیروز اللغات، جس کے کم از کم 3 مختلف ایڈیشن نیٹ پر دستیاب ہیں.
25,000 الفاظ سے لے کر 1.25 الفاظ تک والے لغات کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے PDF کی شکل میں، ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسی ملک سے ہی ایک اور لغت جاری کیا گیا ہے، آف لائن اردو لغت۔ مزید لغات ہیں، ہم جتنا چاہیں ان لغات کا استعمال کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ پھر تقریر میں ہم شعر استعمال کرتے ہیں، وہ محض بھرتی کے لیے نہیں ہوتا۔ شعر کے ذریعے ہم اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، لہٰذا اشعار کا استعمال بھی بہت درست ہونا چاہیے اور ان کی پیشکش اور ادائیگی بھی اتنی ہی صحیح ہونی چاہیے، کہیں بھی کوئی لفظ کم زیادہ نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اے زن اسر رواں اسلام کے آنچل میں آ، یہ بہت خوبصورت قطعہ ہے، بہت خوبصورت قطعہ ہے۔ اس میں اس عورت کی تمام تر عظمت کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر دیا گیا ہے کہ پوچھیے مت۔ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم کہاں سفر کر رہے ہیں، کیسی روحانیت ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اشعار کا انتخاب اور اس کی درست ادائیگی پر بھی ہم کو بہت زیادہ زور دینا ہوگا۔ وقت کی ہم بالکل بات نہیں کریں گے، تھوڑا سا 19-20 ہوتا ہی ہے، لیکن یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ بہرحال یہ مقابلہ تھا، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جن کی بنیاد پر ہم کو فیصلہ لینا پڑا۔ کہیں کہیں تو بہت زیادہ کانٹے کی ٹکر تھی، اور یقین جانیے پھر ہم نے تلفظات کی خامیوں کو گنا اور وہاں پر بہت دل پہ جبر کر کے مارکس کاٹے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کی بات آتی ہے، یہاں پر اساتذہ کرام ماڈریٹرز بھی تو ہوں گے نا۔ دیکھیے جب بہت نیک ٹو نیک والی بات آ جاتی ہے، ابو 70 ابو 90 کی بات آتی ہے، تو پھر ہم قواعد کی ہی خامیاں دیکھتے ہیں۔ مواد تو سب کا یکساں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کو ڈکٹیٹ کرایا ہوا ہے، لکھایا ہوا ہے، وہی جواب سارے بچوں نے پیش کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر املا، جملہ، اس کے قواعد، انشاء کی جو پابندیاں ہیں وہ ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو ذاتی طور پر برائے تنقید نہ سمجھتے ہوئے صرف اصلاح کے طور پر سنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جب یہ بچے یہاں دوبارہ آئیں گے تو وہ کسی حد تک اور زیادہ پختہ ہو چکے ہوں گے، اور یہی پھر دھیرے 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 ایک روز اس جگہ آئیں گے اور پھر اپنی جیسی نسل کے لیے وہ رہنمایانہ خطوط پر اپنی بات پیش کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام متظمین کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔